صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الملك الحق المبين الذي هدانا صراطا مستقيم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين أنس الغيبين شفيع المذنبين سيد الأصفياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله في الأرض به وأرواح العالمين له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات ایام محترم سواران سید الشہداء قیام غدیر کے بعد جیسا کہ میں نے گزشتہ روز بیان کیا تھا کہ ہماری گفتگو اب مقام ولایت کے عنوان سے اس اشعرہ میں چلے گی اور اسی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے وہ مشہور و معروف روایت روایتہ کہ جس میں پروردگار عالم اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہا ہے کہ حبیب ان لوگوں سے کہہ دو کہ انما ولیکم اللہ کہ فقط تمہارا ولی اللہ ہے ورسولہ اور اس کا رسول ہے والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. یہ میں نے اس کو 3 ٹکڑوں میں بیان کیا ہے. آہستہ آہستہ چلیں گے تاکہ بات واضح ہو. کہا کہ تمہارا ولی اللہ اس کا رسول ہے اور وہ مومن ہے کہ جو نماز کو قائم کرتا ہے، ایک زکوٰۃ دیتا ہے تو، اور زکوٰۃ بھی اس وقت دیتا ہے کہ جب حالت رکوع میں ہو. بہت آرام
پہلے کہا کہ میں اللہ تمہارا ولی ہوں، پھر کیا کہا کہ میرا رسول تمہارا ولی ہے، پھر کیا کہا کہ نہیں فلاں شخص نہیں ہے، نہ وہ ہے نہ وہ ہے نہ وہ ہے، نہیں کیا کہا پہلی صفت والذین آمنوا کہ تمہارا ولی وہ مومن ہے کہ جو نماز کو قائم کرتا ہے، پہلی صفت کہ وہ مومن ہے، اللہ پہ آتا ہے، دوسری چیز کہ وہ نماز پڑھتا نہیں ہے، نماز کو قائم کرتا ہے۔ اللہ نے ایک لفظ بھی، اچھا ہماری اور آپ کی گفتگو نہیں ہے کہ جو دل میں آیا بول دیا، یہ کلام الہی ہے، ایسا کلام الہی کہ جو قیامت تک آنے والے ہر شخص کے لیے، ہر انسان کے لیے اللہ کی طرف سے دعویٰ ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم نے جو کچھ بھی اپنے بندے، اپنے حبیب، اپنے رسول کو دیا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی عیب ہے، کوئی نقص ہے، کوئی لفظ غلط ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کے ایک سورے کی مثل لا کر دکھا دو۔ اللہ کا قرآن کے لیے یہ دعویٰ ہے، کس کے لیے؟ قرآن کے لیے، کہ تم قیامت تک قرآن کی، پورے قرآن کی نہیں، اچھا یہ تو دیکھیے پروردگار عالم کا دعویٰ آگے بھئی پورے قرآن کی کوئی مثل لا تو کہا نہیں، پورے قرآن کی فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کے ایک سورے کی، اگر تم طاقت رکھتے ہو، اگر تم صلاحیت رکھتے ہو، اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہو، تمہارے اندر صلاحیت ہے، فصاحت و بلاغت ہے، اچھا یہ معجزہ، اب میں کیا بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے کس طریقے سے اپنے ولی کی پہچان کرنا، تو وہ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا۔ دیکھیں مسئلہ کیا ہے، مثال کے بات ہو کہ آپ کو کوئی کتاب کو ریکمنڈ کرتا ہے، کوئی معرفی کرتا ہے کہ سرکار فلاں کتاب پڑھیں، کافی فلاں کتاب پڑھیں، آپ کے مسلک کی کتاب ہے اور بہت اچھی کتاب ہے، آپ سب سے پہلے کیا کہتے ہیں کہ یار کتاب تو میں پڑھ لوں، پہلے بتاؤ لکھی کس نے، یہ کہتے ہیں نا، یہ بتاؤ اس کا رائٹر کون ہے، لکھنے والا کون ہے، اس کا مصنف کون ہے، کس نے کتاب لکھی ہے، کہ کتاب کی پہچان اس کے لکھنے والے سے ہوتی ہے، کتاب کی پہچان، اچھا کہا کہ وہ کتاب اچھی ہے لیکن لکھنے والے کا پتہ نہیں، توجہ کریں نہیں کر رہا، اب یہ اس کو روزہ ایگو کم کر سکتے ہیں، سلوات پڑھیں محمد والے محمد، باتیں ہوئی نہیں ہوئی، کہا کہ کتاب بہت اچھی ہے، کتاب بہت اچھی ہے لیکن لکھنے والے کا پتہ نہیں ہے، تو آپ فوراً کیا کہیں کہ نہیں ہمیں ایسی کتاب نہیں پڑھنی کہ جس کے لکھنے والے کا ہی پتہ نہیں کس عقیدے کا ہے، کہا نہیں کتاب میں کچھ بھی ہو، جب تک رائٹر کی اپنی سوانح حیات پتہ نہیں چلے گی، لکھ لے کچھ بھی، کہیں سے بھی لے آئے، کہا نہیں بھائی کیسے پڑھ لے، نہیں معلوم کس عقیدے کا ہے، کہا تو ہم تو اپنے بچوں کو ایسے اسکول بھی نہیں بھیجتے جنہیں کہ اپنے عقیدے کا پتہ نہ ہو، ہم کتاب کیوں پڑھیں گے، کہا کہ نہیں رائٹر کا پتہ نہیں ہے، کہا نہیں وہ کتاب نہیں پڑھیں گے، اسی لیے اللہ نے قرآن میں پہلے دعویٰ کیا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ اس کتاب میں کوئی عیب ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی ایک سورے کی مثل لا کے دکھا دو، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم بہت قابل ہو، کہا کہ اس عرب کے دور سے کہا نہیں، قرآن ہدایت ہے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، تو جو کتاب ہدایت قیامت تک کے لیے ہے،
कुरान का चैलेंज भी, कुरान का चैलेंज भी सिर्फ उस दौर के लिए नहीं है। आप में सलाहियत है, आप ला के दिखा दो। अल्लाह कह रहा है क़यामत तक का इंसान माजूर है कि कुरान के एक सफ़े तो दूर की बात एक आयत की भी अपनी तरफ से बात पहुंच नहीं रही है। कहा कि कुरान की एक आयत को भी तुम देख कर, वो है ना कॉपी पेस्ट करते हैं, नकल करते हैं, क्या करते हैं, पहले ऊपर रखते हैं, उसको देख के नीचे। कहा नहीं भाई ऐसे करोगे नकल तो पकड़े जाओगे। कहा नहीं साईं नकल ऐसे थोड़ी कर, पढ़ो वहां से रहे हैं, अपने अल्फाज में लिख रहे हैं ताकि उस्ताद समझे नहीं कि हमने नकल की है। ऐसी नकल करते हैं ना ज़्यादा तजुर्बेकार लोग हैं भाई, बेहतर जानते हैं जैसे नकल कैसे करते हैं। किताब में पढ़ा और उसको अपने अल्फाज में लिख लिया। कहा कि अल्लाह ये कह रहा है कि देखो अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो हम तुम्हें छूट देते हैं। कुरान भी तुम्हारे हाथ में, कुरान भी तुम्हारे हाथ में। अगर सलाहियत रखते हो तो इसको देख कर ही कोई एक आयत बना लो, कोई एक सूरह बना लो। क़यामत तक का इंसान आजिज है। इसलिए अल्लाह ने, अभी बयान करूंगा कि किस तरीके से कुरान को मौजज़ा बनाया। इसलिए अल्लाह ने पहले ये कहा कि अल्लाह तुम्हारा वली है, उसका रसूल तुम्हारा वली है। और फिर ये नहीं कहा, अच्छा बोल सकता था, नहीं बोल सकता था अल्लाह कि अली तुम्हारा वली है। भाई वो खालिक है, वो मालिक है, वो देखा कोई कुछ कर सकता था इंसान? नहीं ना, कोई कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन अल्लाह ने अली का नाम नहीं लिया, अली का नाम नहीं लिया। अच्छा वो मैं नहीं बताऊंगा जरूर, लेकिन आखिर में ताकि मेरे साथ जानते रहो। अल्लाह ने अली का नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्या कहा कि अल्लाह तुम्हारा वली है, उसका रसूल वली है, और वो मोमिन वली है कि जो नमाज कायम करता है, ज़कात देता है। और ज़कात भी ऐसे चलते फिरते नहीं, जब हालत रुकू में होता है तब ज़कात देता है। अपने बच्चों के लिए बयान कर दूं कि ये कभी गौर किया कि अल्लाह ने खास चीजें खास मकाम पर। अब आपके लिए ये बयान कर दूं कि कल को अगर कोई सवाल करे, अब ये जिस सूरह मुबारका में अल्लाह ने इस आयत को रखा, चाहता तो पहले सूरह में भी रख सकता था, तवज्जो है या नहीं है? पहले सूरह में भी रख सकता था, आए विलायत है ना, ये पहले सूरह में रख देता। कहा नहीं वो अल्लाह की हम्द व सना के लिए दूसरे सूरह में रख देता, तीसरे सूरह में रख देता। नहीं, अजीब निजाम बना है। आए विलायत को अल्लाह ने 5वें सूरह में रखा और अजीब निशान दिया। अच्छा हुज्जत कहाँ तमाम होती है, ये समझाने के लिए बयान करा। आपने किसी को कहा कि बेटा पानी पिलाओ, उसने नहीं सुना, कहा कि शायद नहीं आवाज नहीं गई होगी। फिर आपने कहा कि नहीं, दूसरी बार कहा कि बेटा पानी पिलाओ, उसने फिर नहीं सुना। आपने कहा हो सकता है शायद कामों में मसरूफ है। कहा कि नहीं, तीसरी बार फिर कहूंगा ताकि हुज्जत तमाम हो जाए। आपने फिर कहा तीसरी मर्तबा। अब जब उसने तीसरी मर्तबा भी पानी नहीं पिलाया और आप खुद उठ के पानी पीने चले जाए और सामने से वो कहेंगे भाई रुक जाए मैं ला रहा हूं, तो आप क्या कहेंगे कि नहीं मैंने 3 बार पुकारा था, 3 बार पुकारा था। तीसरी बार के बाद अब हुज्जत तमाम हो जाती है, हुज्जत तमाम हो जाती है। अल्लाह ने आए विलायत को भी ऐसा ही रखा। सूरह है 5वां, आयत है 55, यानी 3 बार 5 की तकरार हुई। कहा नहीं देखो समझो कि हम कह रहे हैं कि अल्लाह तुम्हारा वली है, उसका रसूल वली है, वो वली है कि जो
نماز پڑھتا ہے، حالت رکوع میں زکات دیتا ہے. اس لیے اللہ نے آنے والے لوگوں کے لیے کہا کہ اب کبھی پریشان نہیں ہونا. 5ویں سورے کی 55ویں آیت کو یاد رکھنا، تمہارا ولی ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا. اب آپ کوئی کہہ رہے ہیں قرآن سے دو، یہ آج کل کسی ہوتا ہے کہ آج نہیں، شروع سے جہاں سے نا یہ کہ حسبنا کتاب اللہ، میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا اور ہر سال بیان کرتا ہوں جہاں جاتا ہوں کہ یقین مانیے ہمارا دعویٰ ہے یہ، ہمارا دعویٰ ہے یہ کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے اور واقعہ قرآن کافی ہے. ہمیں کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے. لیکن کب کہ قرآن کو صرف حفظ نہیں کرو، سمجھو کیوں خدا نے بھیجا ہے. قرآن ربا تعالی القرآن والقرآن یلعنہ، رسول کی یہ روایت ہے کہ اکثر ربا تعالی القرآن والقرآن یلعنہ، کہ اکثر لوگ، ایک دو نہیں، اکثر لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. اکثر لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں والقرآن یلعنہ، اور قرآن اس پر لعنت بھیجتا ہے. قرآن لعنت بھیجتا ہے. ارے میں کہوں کہ اے رسول خدا، اے حبیب خدا، قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کا ذکر کرنا عبادت ہے. قرآن کے مذہب کی طرف النظر الی مذہب عبادت، قرآن کی طرف تو نگاہ کرنا بھی عبادت ہے. آپ کہہ رہے ہیں قرآن کی لوگ تلاوت کرتے ہیں، لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن ان پہ لعنت بھیجتا ہے. اب جا کے دیکھیں ان الذین یعظون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، وہ لوگ کہ جو اللہ کو اذیت دیتے ہیں، اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، اللہ ان پر دنیا میں بھی لعنت بھیجتا ہے، دنیا میں بھی لعنت بھیجتا ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے. سرکار یقین مانی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولے، یہ قرآن کی آیت بیان کر رہا ہوں کہ رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ ربا تعالی القرآن والقرآن یلعنہ، اکثر لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے. قرآن میں اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ جس نے بھی اللہ کو اذیت دی، اس کے رسول کو اذیت دی، اللہ اس پر دنیا میں بھی لعنت بھیجتا ہے، آخرت میں بھی لعنت بھیجتا ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ رسول کس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے اذیت دے کر تم میرے گھرانے کو، میری بیٹی کو، جتنا بھی قرآن حفظ کر لو، جتنا بھی قرآن کی تلاوت کر لو، جس نے آل رسول کو اذیت دی، قیامت تک لعنت برستی رہے گی. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. یہ تو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اکثر لوگ، اب آپ یہ نہ سمجھیں، متاثر نہیں ہونا بھائی اللہ کے واسطے. کئی سارے ایسے ہیں کہ یہ تو فلاں بھی ہے، پورا دن رات قرآن بس قرآن پڑھتا رہتا ہے. قرآن سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے کہ قرآن پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، یہ کسی کورس کی کتاب نہیں ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے. ہدایت یہ ایسی کتاب نہیں ہے کہ جی پورا سال پڑھا. اسکول میں کیا کرتے ہیں، ہم نے کیا کرنا، مثالوں کے ذریعے سے واضح کروں، کہا جی بچے کو اسکول میں پورا کورس دلا دیا، کہ بھائی بیٹا یہ پورا سال تجھے پڑھنا ہے اور دیکھ تجھے آئے یا نہ آئے. دیکھ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ تیری علمی سطح کتنی بڑی ہو، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے طوطے کی طرح رٹ کے جانا کہ جب امتحان ہو تو نمبر پورے آنے چاہیے. کتاب آئے نہ آئے نمبر پورے آئے. باقی نہیں، قرآن ایسی کتاب نہیں ہے، قرآن ایسی کتاب نہیں ہے کہ جسے طوطے کی طرح رٹ لو. قرآن
किताब हिदायत है, कुरान किताब हिदायत है। कहाँ हिदायत करती है? कुरान सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत करती है। बस नतीजा आप खुद निकालें, अली है सिरात मुस्तकीम, अली है सिरात मुस्तकीम। मैं नहीं कह रहा, रसूल कह रहे कि देखो वो जो सामने से आ रहे हैं, पूरी रिवायत नहीं करूंगा, सिर्फ इशारा कर रहा हूं। मस्जिद नबवी है, मस्जिद नबवी है, रसूल वो शमे रिसालत के जो परवाने होते हैं ना, जो हमेशा शमा के साथ रहते हैं, हर आयत में या रसूल अल्लाह इससे क्या मतलब है। अब ऐसा इसको बयान करूंगा कि कईयों ने, अच्छा मैं एक एक चीज की आपको दलील दूंगा, ऐसे नहीं है कि किताबों का कोई नुक्ता बयान कर रहा हूं, हर चीज किताबों में मौजूद है। अच्छा मसला तो यही है कि अल्लाह ने निजाम ऐसा बनाया कि लाख दुनिया ने कोशिश की कि छुपा ले, अल्लाह ने बातिल की जबान से हक को जारी करवा दिया। या रसूल अल्लाह, अच्छा छुपा नहीं सके, या रसूल अल्लाह ये कुरान में आया है कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ये है पालने वाले, हम दुआ करें कि पालने वाले हमें सिरात मुस्तकीम पर चला। आप हैं या नहीं है मेरे साथ? कि ये हम 5 मरतबा नमाज में पढ़ते हैं कि हमें सिरात मुस्तकीम पे चला। है रसूल खुदा वो रास्ता तो बता दे, वो रास्ता तो बता दे। दुआ करते हैं पता नहीं है चलना कहाँ है, दुआ करते हैं भाई, दुआ उसी चीज की मांगी जाती है जिसको इंसान को मार्फत हो, किसी ऐसी चीज की दुआ मांगेंगे कि जिसके बारे में पता ही ना हो। तो लोगों ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह हम दुआ करते हैं कि हमें पालने वाले सिरात मुस्तकीम पे चला, ऐ रसूल खुदा आप बताएं वो रास्ता, वो तरीक़ वो है कहाँ? सामने से आ रहे थे अली मुर्तजा, वो देखो, वो देखो, वो आ रहा है सिरात मुस्तकीम, वो जहां चले ना उससे आगे जाना ना उससे पीछे रहना, जहां जहां वो कदम रखे, जहां जहां वो कदम रखे उसके कदमों पर तुम्हारा कदम होना चाहिए, तुम्हारा कदम होना चाहिए। बस अजीजों परवरदिगार आलम ने अपने कुरान में भी इसी तरीके से इशारा किया है कि अगर कुरान से हिदायत लेना चाहते हो, अगर चाहते हो कि कुरान सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं, अभी मैंने बयान किया ना, हिदायत की किताब है, हिदायत की किताब है, तो ये हिदायत करने वाली है। कहां? सिरात मुस्तकीम की तरफ। अब नतीजा दे रहा हूं आपके सामने कि ये किताब है हिदायत की, ये किताब है। सही घबरा तो नहीं रहे ना, मेरे साथ चल रहे या नहीं चल रहे? अच्छा बताइए, कुरान किताब है हिदायत की, तो इसका काम क्या है? नहीं, इसका काम है बयान करना, हमारा काम है हिदायत लेना, इसका काम है बयान करना। तो कुरान से हमें क्या काम लेना है? इससे हिदायत लेनी है। अब हिदायत क्या है? हिदायत ये है कि हम उस रास्ते पर चले जो अल्लाह का रास्ता है। देखिए नतीजा दे रहा हूं, जो अल्लाह का रास्ता है, तो कुरान किताब हिदायत है। अब जिसने भी सिरात मुस्तकीम को पा लिया वो समझ ले कि उसने किताब हिदायत से हिदायत को पा लिया है। बस जिसने भी अली को छोड़कर, एक बात देखें, पूरा खूने जिक्र दे रहा हूं आपको, और मेरा ये आज का ये पैगाम जाया नहीं जाना चाहिए। ये है किताब हिदायत, इससे हमें हिदायत लेनी है, हिदायत लेनी है सिरात मुस्तकीम की तरफ। बस नतीजा आपके सामने है कि जिसने भी कुरान को पढ़कर अली के दामन को थामा, समझ ले, समझ ले, समझ ले, कुरान की तरफ से हिदायत मिल गई। और जिसने भी दावा ये किया कि हमने कुरान पढ़ा है, जिसने भी दावा ये किया कि हमने कुरान पढ़ा है और अली के दामन को छोड़ दिया, उसको रसूल की ये हदीस
اس کو رسول کی یہ حدیث کے بیان کر دے کہ ربا دار قرآن والقرآن ینالہ. کہ جو بھی اگر کہنا کہ قرآن 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 سے یہ دیکھیں کہ اگر آل محمد کی طرف ہے تو سمجھ لیں قرآن بھی صحیح سے لیا ہے. اگر آل محمد کے در پر نہیں ہے تو رسول کی یہ حدیث سنا ضرور دیجیے گا کہ رسول کس کو یہ کہہ رہا ہے. تو پروردگار عالم اسی قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا ولی ہوں, میرا رسول ہے, اور وہ کہ جو حالت رکوع میں, وہ مومن کہ جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے. اب ہماری جو گفتگو چلے گی آج کی حد تک وہ چلے گی کہ دو چیزیں ہیں. ایک یہ کہ انما ولیکم اللہ, کہ تمہارا ولی, اور پھر انشاءاللہ اگر موقع ملا آج تو شان نزول بیان کروں گا, ورنہ پھر کل. آج اس کا معنی دیکھیں کہ لفظ ولی, اچھا آج تک تکرار ہو رہی ہے اس لفظ ولی پر کہ بھئی ولی کا معنی کیا ہے. ولی کا معنی اردو میں ولی کا معنی کیا, اور آج تک لوگ لگے ہوئے ہیں, مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا. ایک طرف آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ حسبنا کتاب اللہ, ہمارے لیے قرآن کافی ہے, اور آج تک سب جو بڑے بڑے نام نہاد لوگ ہیں وہ اسی پر لڑ رہے ہیں کہ یہاں ولی کا معنی کیا ہے. لغت میں اب ایک ہی معنی, زیادہ وقت نہیں, لیکن دو تین معنی بیان, دو تین معنی, تاکہ وہ ہمارے برادران بزرگان کے جو ہدایت جو چاہتے یہ ہیں کہ قرآن سے ہدایت ہے وہ جا کے تدبر کریں قرآن میں, تاکہ اللہ ہم سب کو قرآن سے ہدایت دے. تاکہ جی ولی کے معنی کیا ہے؟ لغت میں ولی کے 10 سے 12 یا بعض جگہ پر 14 معنی کیے گئے, لیکن میں صرف 3 معنی بیان کروں گا کیونکہ باقی تمام بھی اسی طرح پر ہے. ولی کا معنی لغت میں بیان کیا گیا ہے دوست. کہتے ہیں نا دوست. بس آج تک آپ دیکھ لیں جتنے بھی لوگ لڑ رہے ہیں, اب تو بھائی سوشل میڈیا ہے, براڈ کاسٹ آ گئی ہیں, ہر آدمی کے پاس موبائل ہے, 30 دیکھیں گے وہ کلپ دیکھیں گے, اس میں متعدد جگہ پہ یہی لڑائی ہو رہی ہے. لیکن ولی کا معنی, بولیے میرے ساتھ, ولی کا معنی دوست ہے. بھائی جتنا آپ نے سمجھا آپ نے لے لیا. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کو آپ دوست بنائیں تو اللہ ہے میرے نتو ہے دوست نہیں بناتا. اللہ نے اپنے حبیب, اب بات آ گئی تو اس کو بیان کر رہا ہوں, اپنے حبیب کے علاوہ 1,24,000 پیغمبروں میں سے ایک کو اپنا دوست کہا ہے. آپ دیکھیں دوستی دو طرفہ ہوتی ہے. ابھی اس کو بیان کروں گا کہ آپ نے کہا بھائی اللہ, اب ترجمہ کیا ہوگا کہ اللہ ہمارا دوست ہے. صلاحیت تو پیدا کرو, اللہ کو دوست بنا دو بھائی. اللہ ہمارا دوست ہے, اس کا رسول تمہارا دوست ہے, اور وہ مومن تمہارا دوست ہے کہ جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے. یہ ترجمہ ہوا. کیا کہا کہ اللہ تمہارا دوست ہے. اگر ولی کا معنی دوست کا کریں, اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں انہوں نے تاریخ کو پڑھا ہے یا نہیں پڑھا. اللہ نے اپنے پیغمبروں میں بھی جنہیں اللہ نے خود بھیجا, دنیا سے نہیں بنایا, تمہارے بنائے ہوئے کو نہیں بنایا, جن کو اللہ نے خود بنایا, 1,24,000 پیغمبروں میں سے رسول خدا کو چھوڑ کر ایک نبی کو اللہ نے اپنا خلیل کہا, اپنا دوست کہا ہے, اپنا دوست کہا ہے. وہ کون ہے؟ وہ ہے ابراہیم. ابراہیم کو اللہ نے اپنا دوست کہا ہے. اب جا کر رسول کی حدیث دیکھ لو کہ کسی نے آ کر رسول سے سوال کیا
یا رسول اللہ اللہ نے جو ابراہیم کو اپنا دوست کہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست کہا ہے؟ تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ اس لیے کیونکہ ابراہیم، آپ ہیں یا نہیں ہے میرے ساتھ؟ دیکھیں جواب دیتے رہیں تو پھر سمجھ میں آئے گا۔ اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست اس لیے کہا ہے کیونکہ وہ محمد آل محمد پر کثرت سے درود بھیجتے تھے۔ بس اب مجھے نہیں معلوم، تم چاہے جو بھی ترجمہ کر لو، جب اللہ ابراہیم جیسے نبی کو بھی آل محمد سے ہٹا کر اپنا دوست نہیں مانتا تو تم جیسا عام انسان کیسے ہو سکتا ہے کہ آل محمد کو چھوڑ کے دوست بن جاؤ جب ابراہیم نہیں بن سکے؟ قال لا ینال عہد الظالمین۔ اب آگے یہ ابراہیم کی بات کو اجازت ہے بیان کروں؟ کیا کہا کہ سورہ مبارکہ ہے بقرہ آیت نمبر 124، کیا کہا کہ پروردگار عالم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي لَا يَنَالُ عَهْدَ الظَّالِمِينَ۔ دوستی اپنی جگہ اتار نہیں دوں گا، دوستی اپنی جگہ۔ کہا کہ کیا کہا پروردگار عالم نے کہ حبیب یاد کرو اس وقت کو کہ جب آپ کے خدا نے ابراہیم کا امتحان لیا، ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو گئے، ہم نے انہیں عہدہ امامت دیا، ہم نے ان کو امام بنایا۔ اچھا دوستی بھی ہے، اب امام بھی بن گئے تو تھوڑا تعلقات بن جاتے ہیں، کسی آفس میں جاتے ہیں تو ساری بڑے تعلقات ہیں، چلو لے کے چلتا ہوں میں آپ کو سفارش کرا دوں نوکری مل جائے گی۔ اللہ کے ہاں ایسے کچھ نہیں ملتا، تعلقات اپنی جگہ۔ کہا کہ تعلقات ابراہیم کے تعلقات ہو گئے کہ اللہ نے نبی بھی بنایا، پیغمبر بھی بنایا، دوست بھی بنایا، آخر میں امتحان لینے کے بعد امام بھی بنا دیا۔ کہا کہ اب میں بولتا ہوں اعلیٰ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے پالنے والے میرے بچوں کو بھی امام بنا لے۔ اے پالنے والے، بھائی دوستی کا تقاضا تو ہے نا۔ کہا کہ میرے بچوں کو بھی، میرے بیٹوں کو بھی۔ کہا کہ دیکھو ابراہیم، یہ دوستی گھر سے باہر ہوتی ہے، دوستی میں یہ نہیں چلے گا۔ کہا لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم دوستی اپنی جگہ، دوستی اپنی جگہ، لیکن خدائی عہدہ ظالموں کو نہیں ملتا۔ ابراہیم کو بھی اللہ نے یہ صاف بتا دیا کہ دیکھو دوستی اپنی جگہ لیکن ظالموں کو عہدہ نہیں ملتا، ظالموں کو عہدہ نہیں ملتا۔ اب جو اپنی زندگی کے کئی سال، یہ بات کو سمجھ کے چلے، ظالم کون ہے؟ میں کیا کروں بھائی، مجھے واضح کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے لیے ظالم کون ہے؟ بھائی آپ بتائیں، میں ایک مثلا کوئی آیا، حکومت کا کارندہ آیا اور وہ یہاں محلے میں سارے گھروں میں مثلا مثال دے رہا ہوں راشن بانٹ کے گیا، آپ کو نہیں دیا، کیا بولو گے؟ بڑا ظالم انسان ہے یار، سب کو دیتا ہے مجھے نہیں دیتا، بڑا ظالم انسان ہے۔ تو مجھے بتائیے کیا جب ہم یہ سوچ سکتے ہیں تو کیا اللہ نہیں کہے گا کہ بھائی خلق میں نے کیا، پیدا میں نے کیا، رزق میں دے رہا ہوں، پال میں رہا ہوں، اولاد میں دے رہا ہوں، پیسہ میں دے رہا ہوں، مقام میں دے رہا ہوں، منزلت میں دے رہا ہوں، زندگی میں نے دی ہے، پھر بھی مجھے چھوڑ کر میرے ہی نام پر چھوٹے چھوٹے بت بنا کر ان کی پرستش کرتے ہیں، کیسے ظالم لوگ ہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین، خدائی عہدہ ظالموں تک جس نے میرے حق پر
پڑھ لیا، اب اللہ یہ کہے گا یا نہیں کہے گا کہ پوری زندگی تو بتوں کو پوچھتے رہے، اب تو تمہیں ہدایت چاہیے، تم تو خود محتاج ہو ہدایت کے، تمہیں یہ کس نے حق دیا کہ تم ہدایت کی کرسی پر بیٹھو؟ کیسے ممکن ہے یہ؟ ایک سلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ تو اللہ نے خود کا لا ینالو عہد الظالمین، جس نے میرے حق پر ڈاکہ ڈالا، ہمیں یہ خدا معاف کرنا اپنی زبان میں بیان کر رہا ہوں اس کو، خدا خود یہ کہے گا جس نے میرے حق پر ڈاکہ ڈالا اس کو میں کیسے اپنا عہدہ دوں؟ تو اب جتنے بھی آپ معنی کر لیں، ولی کا معنی دوست تھا، ابراہیم کو دوستی کے سلے میں اللہ نے مقام و منزلت دی، اور دوستی کیسے ملی؟ آل محمد سے اپنی محبت کو کثرت سے انجام دے کر دکھایا، آل محمد پر درود بھیجتے رہے، اسی وجہ سے جو ہے وہ خلیل اللہ قرار پائے۔ بس پہلا معنی ولی کا دوست۔ اچھا ہم تو بھیا اتحاد بین المسلمین کے قائل ہیں، ہم تو سب کو مانتے ہیں، ہم کسی کو بھی یہ در حسین ہے ہی ایسا ہم نے، اچھا میں نے نہیں دیکھا، آپ نے کہیں دیکھا ہو تو مجھے بتائیے گا ضرور کہ کہیں پر بھی در حسین عزاداری کا فرش عزا بچھا ہو اور آپ نے دروازہ بند کر کے مجلس کی ہو؟ اچھا مجھے نہیں ملا کہیں، آپ میری اصلاح فرمائیے گا کہ نہیں صحیح وہاں پر قبلہ مولانا فلاں جگہ مجلس ہو رہی تھی لیکن دروازہ بند تھا۔ نہیں، ہم تو اتحاد بین المسلمین کے قائل ہیں، ہم تو اپنے دروازے کو مجلس سے پہلے کھول دیتے ہیں، مجلس سے پہلے کھول دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ ہم نے دعویٰ نہیں کیا لیکن لیا ضرور ہے کہ قرآن کتاب ہدایت کو کوئی لاکھ دعویٰ کرتا رہ جائے، ہم نے مجلس حسین کا دروازہ کھول کر دنیا کو یہ بتا دیا کہ قرآن کتاب ہدایت دنیا لے نہ لے، دنیا لے نہ لے، ہم نے اس کو کتاب ہدایت کے طور پر لیا ہے۔ اسی لیے مجلس کبھی بھی بند کمرے میں نہیں کرتے، مجلس ہمیشہ اپنے دروں کو کھول کر کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں کوئی ڈر خوف نہیں بھائی، بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی، ہمیں کوئی ڈر خوف نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چھپ کر وہ کرتا ہے کہ جس کے دل میں کھوٹ ہو، جس نے دل میں علی کو بسایا ہو، وہ کبھی ڈر بند نہیں کرتا ہے۔ رسول اور ان کی آل کا ذکر ہو رہا ہے، ہم منع کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی کرو مجلس، ہم تو کہتے ہیں کرو مجلس، لیکن صرف اتنا کرو کہ کمرے کے اندر کرو، چار دیواری کے اندر کرو، چار دیواری سے باہر نہ نکلو۔ بس یہی ہے نا آج کے دور میں، کیا کہتے ہیں کہ ہم نے مجلس سے منع نہیں کیا، بھائی کرو جتنا ماتم کرنا ہے کرو، جتنی مجلس کرنی ہے کرو، کہا کہ نہیں بس کا بند کمرے میں کرو، اپنے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں کرو، باہر نہ نکلنا۔ بھائی کیوں باہر نہ نکلنا؟ اگر تمہارے دل میں کوئی کھوٹ نہیں ہے تو پھر کیوں باہر نہیں نکلنا؟ کہا نہیں 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 نہیں، ایسا نہ کرنا، ایسا نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے بڑے کہہ کے گئے ہیں اگر یہ باہر آ گئے، اگر یہ باہر آ گئے تو ہماری دکانیں بند ہو جائیں گی۔ کہا کہ جتنا ہو سکے ان کو ان کے گھروں میں مقید کر دو، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں کہ ہم جس نور کی ولایت سینوں میں رکھتے ہیں وہ نور بند کمرے میں بھی ہو تو ایسی روشنی دیتا ہے پورا جگ منور ہو جاتا ہے۔
کوئی لڑائی تھوڑی، آپ نے جیسے سمجھا آپ مان لو، ہم نے جو سمجھا ہم مان لیں۔ لیکن مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ دیکھیں کیا کہتے ہیں، تالی دونوں ہاتھ سے بجنا چاہیے نا، ایک ہاتھ سے تالی بجے گی کہا نہیں۔ جب ہم مان لیتے، ہم تو نہیں کہتے کسی کو کہ آپ نے کیوں دوست مانا، نہیں ٹھیک ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین۔ پر جب ہم آپ کو نہیں روکتے کہ آپ نے دوست مانا ہے، دوست ہی صحیح، دوست ہی صحیح، تو آپ کو پریشانی کیا ہے؟ نہیں ہے بھائی آپ نے کسی کو بولا کہ نہیں تم نے کیوں ولی کا مانا دوست کا مانا ہے، تم نے کیوں ولی کا مانا دوست سمجھا ہے، کسی کو کہا ہے آج تک؟ نہیں کہا نا، کہا ٹھیک ہے آپ کی مرضی، آپ نے دوست مانا، توجہ ہے یا نہیں ہے میری طرف؟ آپ نے ولی کا مانا کہ اللہ تمہارا دوست ہے، اس کا رسول دوست ہے، اور وہ دوست ہے کہ جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے، آپ نے دوست مانا، اچھا بھائی مان لو، تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ میرا جو دل چاہے میں وہ مانوں، ہم تو کسی کو چھیڑتے نہیں ہیں اور آپ چھیڑنے سے رکتے نہیں ہیں۔ کہا اس لیے کہ اگر ان کو اگر نہیں چھیڑا تو ہمارے معنی میں بھی مخلل آ جائے گا، ہمارے لیے بھی مشکل آ جائے گا۔ نہیں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ نے ولی کا معنی دوست لیا ہے نا، صحیح ہے، آئیے ہم دوست ہی مان لیتے ہیں کہ اللہ دوست ہے، رسول دوست ہے، اور وہ دوست ہے کہ جو حالت رکوع میں بولیے زکات دے دوست ہے۔ اب میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ بھائی دوست کا معنی تو کر لیا، دوست کا معنی تو کر لیا، لیکن دوستی کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اس کو بیان کر کے بات کو تمام کروں گا۔ دوست کو مان لیا، دوستی کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، تقاضے ہوتے ہیں۔ دوستی کا پہلا تقاضا یہ ہے، میں کیا کروں، مبہم الفاظ میں بیان کروں یا کھل کے بیان کروں؟ بعض بچوں کو سمجھ نہیں آتی نا بات۔ بھائی دوستی کے تقاضے کیا ہے؟ دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے دوستی کرو پھر صرف اس سے ہی دوستی کرو۔ بھائی ایسے ہی ہے نا، دوستی کا مطلب کیا ہے؟ دوستی کا مطلب یہ ہے کہ بس جس سے دوستی کرو پھر صرف اس سے ہی دوستی ہو، اس کے دشمنوں سے دوستی نہ ہو، اس کے دشمنوں سے دوستی نہ ہو، اس کے دشمنوں کی محبت نہ ہو۔ عام الفاظ میں اس کو منافقت کہتے ہیں، اور اللہ منافقوں پر لعنت بھیجتا ہے، دوست نہیں بناتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کہو کہ یہ بھی دوست ہے اور کیسے ہو سکتا ہے کہا کہ یہ بھی دوست ہے؟ اچھا آج کل کے دور میں میں بھائی پرانی بات نہیں کر رہا، پرانی بات نہیں کر رہا، آج کی بات کر رہا ہوں۔ کہا کہ نہیں ان کو بھی مانتے ہیں، چلو ان کو بھی، کہا ممکن ہی نہیں ہے۔ کسی نے علامہ علی سے، بس بات کو مکمل کروں اسی میں، کسی نے علامہ علی سے کہا تھا یہ کہ قبلہ کیا مسئلہ ہے، کوئی لڑائی کی بات ہی نہیں ہے، کوئی لڑائی کی بات نہیں ہے، ان کو بھی مان لیتے، علی کو بھی مولا مان لیتے ہیں، اور جو ان کے مقابل میں ہیں ان کو بھی مان لیتے ہیں۔ تو علامہ علی نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا کہ دیکھو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تم مانو یا نہ مانو، اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب ایک سلوات پڑھیں محمد والے، اللہ کا، بس اس میں ختم کر رہا ہوں بھائی، اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب اللہ اپنی وحدانیت کو، یہ بات پہنچ رہی ہے، اللہ اپنی وحدانیت کو کسی دوسرے کے ساتھ قبول نہیں کرتا، کہ پہلے کہو لا، پہلے کہو لا الہ، کہ کوئی معبود نہیں۔ جب اللہ اپنی توحید کو کسی دوسرے کے ساتھ قبول نہیں کرتا، پہلے کہتا ہے کہو لا الہ، اس کے بعد آئے گا الا اللہ، کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ تو جب اللہ اپنی ولایت کو، لیکن آج کا نتیجہ دے رہا ہوں، آج کا تبرک یہی ہے میری طرف سے،
جب اللہ اپنی ولایت کو کسی اور بدھ کے ساتھ قبول نہیں کرتا تو کیسے ممکن ہے علی کی ولایت کو کسی اور کے ساتھ قبول کر لے؟ بس پہلا ہی معنی آج بیان ہوا، انشاءاللہ اس کو کل بیان کروں گا کہ دوسرا معنی کیا ہے۔ بس سمجھ میں یہ آیا کہ ولی دوست کے معنی میں بھی اللہ نے استعمال نہیں کیا۔ اب تم لاکھ بولتے رہ جاؤ، یہی معنی سمجھانے کے لیے تو حسین مدینے سے چلے۔ بس سرکار میں کل بھی بیان کیا تھا کہ میں زیادہ مسائل نہیں پڑھ سکتا، میرے اندر طاقت نہیں ہے، نہ میرے اندر حوصلہ ہے۔ بس میں تو ولایت امیر المومنین کا پیغام دینے آیا تھا کہ جس پیغام کے لیے آل محمد نے بہت قربانیاں دی، بہت مسائل اٹھائے گئے ہیں، آل محمد کو اتنا برداشت کرنا پڑا ہے کہ یقین کیجئے کوئی جناب سیدہ نے جو یہ کہا ہے نا کہ اگر روشن دن پر یہ مسائل اٹھائے جاتے ہیں تو اس کے آلات میں تبدیل ہوتی ہے۔ سیدہ وہ مظلوم ماں ہے کہ جس کے خود پر بھی ظلم ڈھائے گئے، جس کے شوہر پہ بھی ظلم ڈھائے گئے، جس کے ہر بچے پہ ظلم ڈھائے گئے، اتنی مظلوم ہے یہ ماں۔ آج 2 محرم ہے اور آج میرا مولا حسین کربلا میں داخل ہو۔ یقین مانیے میں نے بیان کیا اور آپ نے سن لیا، کوئی حسین کی ماں سے پوچھیں گے حسین جو کربلا آئے ہیں نا تو حسین اکیلے نہیں آئے، اپنے دل میں اپنے بھائی مسلم کی شہادت کا غم لے کر بھی آئے، مسلم کی 13 سالہ یتیمہ بچی کو بھی ساتھ لے کر آئے، مسلم کے یتیم بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئے۔ مانیو سلطان کی ایک روایت ہے کہ جب مسلم کی شہادت کی خبر آئی نا اس کے بعد سے مسلم کے بچوں نے اپنے سر پہ کبھی امامہ نہیں رکھا، کیونکہ جو یتیم ہوتے ہیں اپنے سروں پہ امامہ نہیں رکھتے۔ آپ نے گریہ کیا، بیوی آپ کا پرسہ قبول کرے۔ ایک مرتبہ جب کربلا کے راستے میں میرے مولا حسین کو خبر ملی نا کہ مسلم شہید ہو گئے، مولا حسین نے 3 بار کہا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ایک مرتبہ مانیو سلطان کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ مولا حسین خیمے میں آئے اور خیمے میں آنے کے بعد کہتے ہیں اے سکینہ بیٹا میں نے جو آپ کو گوشوارے دلائے تھے نا، کان کے بندے دلائے تھے وہ لیا۔ ایک مرتبہ زینب سے کہتے ہیں اے بہن زینب ارے مسلم کی بیٹی کو ذرا بلانا۔ ایک مرتبہ مسلم کی بیٹی آئی، مولا حسین نے اپنے ہاتھوں سے گوشوارے کان میں پہنائے، سر پر پیار کیا، ماتھے کو چوما۔ ایک مرتبہ مسلم کی بیٹی اپنے امو کی طرف دیکھ کر کہتی ہے اے امو ارے آج تو آپ مجھ سے ایسی شفقت کر رہے ہیں جیسے یتیموں سے کی جاتی ہے۔ اجرکم اللہ۔ مولا حسین نے رونا شروع کیا، اے بیٹی ارے کوفے میں تیرا بابا ارے کوفے میں پیاسا شہید کر دیا گیا۔ ایک مرتبہ بیٹی نے گریہ کرنا شروع کیا، حسین نے سینے سے لگایا بیٹی آج کے بعد میں تیرے